سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عادل الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الغمر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد باطن کا ایک بہت ہی خطرناک گناہ ہے. گناہ تو گناہ ہی ہے، کسی نوعیت کا ہو خطرناک ہی ہے. کیوں کہ ہر گناہ کا جو ہے وہ انجام جو ہے، اینڈ جو ہے وہ بہت خطرناک ہے. ہر گناہ کا جو انجام ہے وہ جہنم ہے، اس سے کم درجہ نہیں ہے اس کا. اگر انسان دنیا کے اندر توبہ سے اسے معاف فرما لے تو بچ جائے گا، ورنہ ہر گناہ کا انجام جو ہے بہت خطرناک ہے. اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے محفوظ فرمائے. تو گناہ تقریباً جتنے بھی ہوتے ہیں باطنی سے تعلق رکھتے ہیں انسان کے اندرونی حالات سے. اور یہ جو گناہ ہے باطن کے گناہوں کا مرکز جو حقیقت میں جہاں یہ گناہ پیدا ہوتے ہیں وہ ہے ہمارا دل، قلب جس کو کہتے ہیں، روحانی قلب. ایک دو قسم کے قلب ہوتے ہیں، ایک جسمانی قلب ہے جو گوشت کا پوتڑا ہے جس کے آپریشن بھی ہوتے ہیں، والز بھی پڑتے ہیں، بند بھی ہو جاتا ہے. ایک روحانی قلب ہے، اس کی جو گوشت کا جو قلب ہے وہ قلب جو ہے اس کی حقیقت ہے روحانی قلب. جیسے ہر چیز کے دو پہلو ہیں انسان کے جسم کے، ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے. تو وہ اس کی حقیقت ہے، نام اس کو قلب بھی دیا گیا ہے لیکن وہ حقیقت قلب ہے. تو گناہوں کا مرکز حقیقت میں انسان کا قلب ہوتا ہے. جیسے انسان کا دل خراب ہوگا اسی قسم کے گناہ اس میں کریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں. اور مختلف قسم کے ان کے پھر اثرات ہیں گناہوں کے. جیسے ایک جوہر ہے، جوہر سمجھتے ہیں نا، گندا پانی کا پونڈ جس کو کہتے ہیں، اردو میں جوہر کہتے ہیں اس کو، جس میں پانی جمع ہوتا ہے نا، گندا پانی جمع ہو جاتا ہے گھڑوں کے اندر، گڑھے جو ہوتے ہیں تو اس کے اندر مچھر پیدا ہوتا ہے. اب جتنا گندا وہ جوہر ہوگا اتنی زہریلا مچھر پیدا ہوگا اس میں سے. اسے آپ دیکھیں کہ ہر مچھر جو کاٹے گا آپ کو وہ ملیریا نہیں کرے گا، ہر مچھر آپ کو ڈینگی نہیں کرے گا. قسمیں مختلف ہوں گی کیونکہ جتنا گندا پانی ہوگا اتنی گندی زہر کے ساتھ موسم پیدا ہوگا. اسی طرح قلب انسانی ہے، جس قدر انسان کا دل گندا ہوگا اسی قسم کے گندے انسان کے اندر خیالات اور گناہ جنم لینا شروع کر دیتے ہیں.
یہ جو کہتے ہیں فلاں گناہ ہو گیا، فلاں گناہ ہو گیا، ڈپریشن ہو گیا، جنات آ گئے، جو جادو آ گئے تو فلاں ہو گیا، یا کچھ بھی نہیں حقیقت اس کی. یہ سارا کا سارا انسان کی باطنی گناہوں کے اثرات ہیں جو انسان پر طاری ہوتے ہیں، سارے اس کے اثرات ہیں. سوال ہی پیدا ہوتا ہے انسان کا قلب باطن ہو. سبحان اللہ. قلب باطن تو اتنی زبردست چیز ہے، اتنی زبردست چیز ہے کہ اس کے انوارات تو عرش تک جاتے ہیں. لیٹے آپ بستر پہ ہوتے ہیں لیکن الحمدللہ فرشتے سلام کرتے ہیں اس دل کو. اتنا زبردست اللہ نے اس دل دیا حقیقی قلب جو ہے. تو اسی طرح یہ جو باطنی گناہ جب پیدا ہوتے ہیں تو اس میں قسم قسم کے گناہ ہوتے ہیں جو بہت بعض زہریلی ہوتے ہیں، گندے ہوتے ہیں. اس میں سے ایک گناہ جو اس وقت میرے ذہن میں ہے، بہت ہی خطرناک گناہ ہے، اللہ پاک ہمیں بچائے اس سے. حقیقت میں اس کا تعلق جو ہے انسان کی نظر سے ہے. اب کوئی بات جس میں آپ کو بتائیے کہ نظر کی کئی قسمیں ہیں، گناہوں کی کئی قسمیں. نظر ہم کہیں گے نظر شفقت، نظر رحمت، نظر عنایت، یہ سب نظر کے ساتھ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ سارے کی نظر شفقت بہت بہترین چیز ہے. جس اگر کوئی نظر شفقت ڈالتا ہے کسی پر تو اس کا دل نہ ہی اچھا ہوگا، تو اس کے دل سے جو نظر نکلے گی کسی پر وہ شفقت کی نظر نکلے گی، نقصان دے گی. نظر رحمت اگر اس کا دل صفاف ہے، نائس ہے، گڈ ہے، تو پھر اس پر دوسرے پر جب نظر پڑے گی کیا ہوگی؟ نظر رحمت ہوگی، اس پر نقصان نہیں دے گی. دل پر ہے نا کس قسم کی نظر ہے اس کی. نظر عنایت یہ بھی بہترین دل کی ایک اور نظر ہے. اس دل پہ خوبصورتی ہوگی تو نظر عنایت ہوگی انسان پر. تو اسی طرح جب دل گندا ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پھر نظر کی کیفیت بدلنا شروع ہو جاتی ہے. جیسے میں بتایا اچھی سے بری نظر بننا شروع ہو جاتی ہے. سب نظر کی قسمت ہے. وہ کیا بن جائے گی؟ نظر بد. سنتے ہیں نظر بد؟ وہ کیا ہے کہ جس کو نظر لگی فلاں انسان کی، فلاں کو یہ وہ نظر بد بن گئی. تو اسی میں سے ایک نظر ہے نظر حقارت، جس کو کہتے ہیں حقارت کی نظر. یہ گناہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت خطرناک گناہ ہے. حقارت کہتے ہیں کہ کسی کو تحقیرانہ طور پر دیکھنا. اچھا نہ سمجھتے ہوئے دیکھنا، مطلب کم درجے کا سمجھنا. اس کو کہتے ہیں تحقیر، حقیر سمجھنا. حقیر سمجھتے ہیں I don't know how to explain it. یہ تو ایک کیفیت کا نام ہے نا، حقیر سمجھنا کسی کو، یعنی اپنے سے کم تر سمجھنا. اور یہ گناہ اتنا زبردست خطرناک گناہ ہے کہ یہ گناہ ہے جو کھینچتا ہے ایک ایسے گناہ کو جس کے بارے میں حدیث ہے، قرآن بھی ذکر ہے اس کا. وہ ایسا گناہ بن جاتا ہے یہ حقارت، ذرا انسان اگر توجہ نہ دے تو وہ گناہ کبر بن جاتا ہے انسان. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ حقارت اور کبر جو ہے یہ دونوں ملتے جلتے بہن بھائی ہیں آپس میں. اب دیکھیں کتنی خطرناک چیز ہے حقارت. یعنی حقارت پہ آپ تھوڑی توجہ نہ دیں، یعنی ایک بخار ہے اس پہ آپ بخار کو ذرا توجہ نہ دیں تو وہ ٹائیفائڈ بن جائے گا، کیونکہ آپ نے توجہ روکا نہیں. فلو پہ آپ ذرا توجہ نہ دیں وہ کیا بن جائے گا؟ کورونا بن جائے گا. روکے گا نہیں. کسی بیماری کو آپ روک لیں تو حقارت کو اگر روکا نہیں تو کیا بنتا ہے؟ ایک دم کبر بنتا ہے. وہ اتنی زبردست اس کے ساتھ ہوتے ہیں کہ اس کبر کے کہ اس کے بارے میں تو اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ جس کے دل کے اندر رائی برابر بھی کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکتا. کتنا رائی جو چھوٹا سا دانہ ہوتا ہے، رائی بہت معمولی، اتنا بھی کبر ہوگا تو فلاں جنت میں نہیں جائے گا. تو نکلا کہاں سے؟ یہ حقارت سے نکلا ہے. حقارت کیا ہے؟ اب یہ دیکھیں کہ حقیر سمجھنا کسی کو، حقارت کی نظر سے دیکھنا کسی کو. اچھا اس کی وجہ کیا ہے حقارت کی؟ سنیں آپ کیوں کریٹ ہوتی ہے حقارت؟ انسان دوسرے کو حقیر کیوں سمجھتا ہے؟ میری بات سمجھ آ رہی ہیں آپ؟ ہم ڈسکس کر رہے ہیں گناہ کے بارے میں، کیونکہ ہم بیٹھے اس لیے جمع ہوئے ہیں الحمدللہ کہ ہم سب مل کے ایسی باتیں کریں کہ ہماری اصلاح ہو. الحمدللہ نہ کسی پہ طنز ہے نہ کچھ ہے، ہمیں تو اپنا اپنا فکر ہے بھائی. ہم جب جمع ہوئے تو الحمدللہ مجھے آپ نے آگے کر دیا تو پھر کوئی بات تو کرنی پڑے گی نا اصلاح کی جس سے آپ آ جائے، میری بھی اصلاح ہو اور آپ
آپ ذات کی بصلاح ہو. تو میری سمجھ میں تو اس وقت یہ ایک نقطہ ہے جو ذہن میں آیا کہ اس کے بارے میں بات کی جائے کہ کامن عام فہم بیماری ہے اور اتنی سخت بیماری ہے کہ اس پر ہم نے اگر کنٹرول نہیں کیا تو ساری عبادات کو ہماری برباد کر دیتی ہے ساری. اچھا ہاتھی کیا ہے حقارت؟ جڑ کیا ہے اس کی جڑ ایک وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے. I just want to explain you something about it. What is this? اللہ نے ہمیں اس دنیا میں ایک ٹیسٹ کے لیے بھیجا ہے. تو سب جانتے ہیں کہ ہم ایک ٹیسٹ پر آئے ہوئے, امتحان ہے ہمارے. تو رب کریم تو حاکم حکمت رکھتے ہیں, ان کی حکمتوں کو کون پہنچ سکتا ہے؟ تو اس کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ وہ ایک اور انداز سے انسان کا ٹیسٹ لیتا ہے جنت دینے کے لیے. ٹیسٹ ہی ٹیسٹ ہے یہاں پہ. وہ کیا ٹیسٹ اس نے رکھا ہے؟ اس نے اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا کہ انہی انسانوں کو جو اللہ نے پیدا کیا ہے ان کو ڈفرینٹ کیٹیگریز میں پیدا کیا ہے. بولے سبحان اللہ. ہم یہ میرے سامنے بیٹھے ہیں, یہ بچہ میرے سامنے بیٹھا ہے, یہ بیٹھے ہیں, کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں, سبحان اللہ. لیکن ہر آدمی کی کیٹیگریز الگ رکھی ہے. کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کے اندر ایک خصوصیت رکھ دی ڈفرینٹ. کیسے؟ میں ڈاکٹر بننا چاہوں نہیں بن سکتا کیونکہ میں جیولوجسٹ بن گیا. میرے والدین چاہے عالم بنو, میں عالم نہیں بن سکتا کیونکہ میرے اندر وہ کیپیسٹی نہیں تھی. میرے والد مجھے چاہے میں حافظ بن جاؤں, میرے اندر وہ صلاحیت نہیں تھی. ہر آدمی کے اندر ایک صلاحیت رکھی ہے. ورنہ آج ہر آدمی جو بھی پیسے کمانے والا پیشہ ہوتا ہے سب وہی اختیار کرتے یا نہیں کرتے. کوئی جہاز اڑانا چاہے نہیں بن سکتا, لیکن ایک ایسا بچہ جہاز اڑا دے گا آپ حیران ہو جائیں کہ ہاں یہ اس کا یہ ٹیسٹ تھا. وجہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر آدمی کی مختلف کیفیات رکھی ہے, مختلف درجات رکھے ہیں. صحت ہو, شکل ہو, صورت ہو, اندر کی کوالٹیز ہوں, اس کے اندر اور جو خصوصیات ہیں سب کے اللہ نے ڈفرینٹ طریقے سے رکھی ہے. سبحان اللہ. سمجھے آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اب یہ کیا جی یہ کس کا بچہ حافظ ہوگا؟ جی یہ میرا بیٹا حافظ نہیں تو 2 تھپڑ مارے جا رہے ہیں, اس کو کھانا بند کر دیا, حافظ نہیں ہو رہا. بالکل نہیں. یہاں ایک نقطہ سن لیں, اس بیماری کو بچنے کے لیے اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ. بولیں سبحان اللہ. یہ پیغام دے اللہ تعالیٰ کہ بنایا میں نے ہے. اس میں صلاحیت ڈاکٹر بننے کی میں نے دی, اس میں انجینئر بننے کی میں نے دی, اس میں فقیر بننے کی میں نے دی, اس میں حفظ کی میں نے دی, اس کو میں نے اونچا کیا, اس کو میں نے نیچا کیا, اس کو میں نے ذمہ داری دی, اس کو میں نے فلاں دیا. کسی کے کوئی اختیار میں نہیں ہے. آپ چاہیں کہ میں ٹینس کا پلیئر بن جاؤں لیکن وہ ہاکی کا پلیئر بن جائے گا, اس میں کچھ اور کوالٹیز ہوں گی, ہے یا نہیں ہے؟ ہر آدمی میں ڈفرینٹ کوالٹی. یہ کیا وجہ ہے؟ یہ وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے ٹیسٹ لے رہے ہیں. کوئی چیز باطل نہیں ہے اللہ کی کریشن میں, انسان تو سب سے بڑا ہے. اس پہ غور فرمائے کیا یہ جو چیز ہے اب یہاں شکایت نہیں ہونی چاہیے. ہمیں ایسا کیوں بنا دیا, اس کو ایسا کیوں بنا دیا, اس کو یہ کیوں کر دیا, اس کو فلاں کر دیا, اس کے پاس اللہ نے دیکھو اس کو یہ کیا, مجھے یہ کیوں بنایا. یہ ہے شیطان کا بہت بڑا وار جو آہستہ آہستہ اس کو اللہ کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے. گویا کہ اللہ کی تقسیم پر ناراض ہے, اللہ کی تقسیم سے مقابلہ کر رہا ہے کہ تجھے وہ کرنا چاہیے تھا جو میں چاہتا تھا, تو نے وہ کیوں کیا کہ جو تو چاہتا ہے. اعتراض. عقل مند آدمی کون ہے کہ جو وہ سمجھ جائے کہ بھئی میری صلاحیت یہ نہیں ہے, مجھے اس میں پنگا نہ لینی چاہیے, مجھے ضرورت ہے اس کی, وہ اس پہ اپنی صلاحیت پہ قائم ہو جائے. الحمدللہ. ٹھیک. اب کیا ہوتا ہے, حقارت کہاں سے آتی ہے؟ جو اللہ نے مختلف صلاحیتیں دی ہیں, کسی کو کچھ سودا دے دیا, کسی کو امیر کر دیا, کسی کو غریب کر دیا, کسی کو کالا کر دیا, کسی کو گورا کر دیا, کسی کو بیمار کر دیا, کسی ہاتھ توڑ دیے, کسی آنکھیں بیکار کر دی. یہ سب کدھر سے ہو رہا ہے؟ اس ذات باری کی طرف سے ہو رہا ہے. انسان کوئی کر ہی نہیں سکتا, سب اس کی طرف سے ہو رہا ہے. تو اب کیا ہے کہ جب یہ تقسیم ہوئی تو شیطان جو ہمارا معلوم دشمن ہے اس نے اس تقسیم سے فائدہ اٹھایا ہمارے ذہنوں سے. اب کیا ہوا کہ جب دیکھا کہ ایک آدمی امیر ہے اور ایک آدمی غریب ہے تو اس کے دل میں جیلسی پیدا کر دی. اس آدمی کی جو غریب ہے نا, میں کیوں نہیں امیر ہوا جناب, یہ بھی کوئی اللہ کا انصاف ہے. یہاں تک بولتے ہیں لوگ, یہاں تک نماز بھی پڑھتے ہیں, قرآن بھی پڑھیں گے,
ذکر میں بھی آ جائیں گے، لیکن یہ وسوسہ کیسا ہوگا؟ یار یہ دیکھے نا، یہ تو یار شیخ بن گیا، ہمیں شیخ کیوں نہیں بننا ہے؟ وہ تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو نبی بن گیا، مجھے نبی کیوں نہیں بنایا؟ میں آپ کو حقیقت تو بتا رہا ہوں، اتنی بڑی بیماری یہ ہے حقارت کی کہ مجھے یہ کیوں نہیں بنایا؟ اللہ نے اس کو پروفٹ بنا دیا، مجھے پروفٹ کیوں بنایا؟ اس کو ولی بنا دیا، مجھے ولی کیوں نہیں بنایا؟ دیکھیں کہاں تک لے جاتا ہے، یہ کفر کے درجے پہ انسان کو لا کر ٹھہراتا ہے شیطان۔ میں تیری کوئی بات مانتے نہیں، تو میرا رب ہے ہی نہیں، ٹھیک؟ تو اب جب دیکھا اس نے کہ بھئی ایک آدمی دیکھ رہا ہے کہ میرے وہ یہ صلاحیت نہیں، اس میں یہ صلاحیت، اب وہاں کیا پیدا ہو گیا اس کے اندر؟ اب یہ دیکھیں، جو نیچے والا طبقہ ہوگا، جو یہ سوچا ہوگا مجھے ایسا کیوں نہیں کیا، اس میں ایک اور بیماری پیدا فرما دے گا جس کا میرا موضوع اس وقت نہیں ہے۔ میرا موضوع وہ ہے کہ وہ آدمی جس کو اللہ نے کوئی عہدہ دے دیا، بڑا کر دیا کسی سے، کسی رتبے میں کوئی اس کو افضل کر دیا، اس کے پاس کوئی ایسی چیز آ گئی وہ کمیونٹی کے اندر وہ افضل ہے اس سے، وہ اس کے پاس ہے جو کافی لوگوں کے پاس وہ چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لوگ محروم ہیں اس چیز سے، لیکن اس کے پاس اللہ نے وہ صلاحیت اس نے وہ حاصل کر لیا، وہ گرس اس کے اندر آ گئے، وہ چیز اس نے حاصل کر لی، دنیاوی اعتبار سے ہو، دینی اعتبار سے ہو، یہ دونوں چیزوں سے چلتا ہے کام۔ دنیاوی اعتبار سے بلند ہو گیا ہو کسی چیز سے ہو، یا دینی اعتبار سے کسی سے افضل ہو گیا، تو اب اس میں جو ایک بیماری پیدا ہو جائے گی، یہ خطرناک بیماری ہے۔ اس میں کون سی بیماری پیدا ہوگی؟ حقارت کی پیدا ہوگی، کیونکہ کہے کہ میں تو یہ ہوں، وہ یہ نہیں ہے۔ بات سمجھ، میں تو یہ آدمی ہوں اور یہ وہ آدمی وہ یہ نہیں ہے۔ یہ جب جذبہ اس میں آ گیا اس آدمی میں، جس کو اللہ نے ایک صلاحیت دی تھی اور صلاحیت سے اونچا ہو گیا اور اس سے باقی آدمی اس سے نیچے ہے، تو اب کیا ہو، اس میں حقارت پیدا ہو۔ حقارت کا ایکسپریشن کیسے وہ کرے گا؟ اس کی چال ڈفرینٹ ہوگی، اس سے گفتگو ڈفرینٹ ہوگی، اس کا انداز بولنے کا ڈفرینٹ، یعنی وہ ہر ایکشن سے یہ شو کر رہا ہوگا کہ میں ہوں، تو ہے، میں یہ جانتا ہوں، تو یہ نہیں جانتا، مجھے تو پتہ ہے اس بات کا، اس کو یہ بات پتہ ہی نہیں۔ یہ جو ایکشن ہے یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اس کو کہا جاتا ہے حقارت، جو آ کے بڑھتی تھوڑی سی بس ایک سمجھنے کی لائن ہے، اس لائن کو کراس کر کے وہ کبر بنتا ہے۔ بولے سبحان اللہ، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب جو اللہ نے ہمیں کوئی رتبہ دیا ہوا ہے، اللہ نے سب کو کوئی رتبے دیے ہوئے ہیں، یہ یاد رکھیں۔ پھر ان رتبوں کے ساتھ ہم نے کسی دوسرے ایسے انسان کو جس میں وہ چیز نہیں ہے، اس کے ساتھ میں ویسے ٹریٹ کروں، اس کے پاس تو یہ نہیں ہے، میرے پاس یہ ہے، میں یہ کر رہا ہوں وہ تو یہ نہیں کر رہا۔ اللہ اکبر، میں تو اس منصب پہ بیٹھا ہوں، اس منصب پہ یہ لوگ تو نہیں ہے نا، میں زیادہ جانتا ہوں تو یہ زیادہ نہیں جانتے۔ دیکھیے اب میں اپنے آپ کو اب فقیر کی بات بتاتا ہوں کہ ان کے رتبے کیا ہوتے ہیں۔ میرے شیخ نور اللہ برکت اتنے بڑے انسان تھے علم کے حساب سے، بہت بڑے درجے کے عالم تھے، یعنی آپ جانتے ہیں کتنے بڑے عالم تھے، کیسے کیسے استاد تھے ان کے، سہارنپور میں ادھر ادھر کہاں ان کو دور حدیث، کتنے بڑے عالم تھے۔ لیکن اب آپ دیکھیں کہ جب کوئی ان سے کوئی مسئلہ پوچھنے آتا تھا، بیٹھے ہوتے تھے اور آ کے کوئی مسئلہ پوچھتا تو علماء کی جماعت بیٹھی ہوتی تھی، اب کہتے بھائی میں تو جاہل ہوں، مجھے نہیں پتا، یہ عالم ہے، آپ ان سے پوچھ لیں۔ کہنا آسان ہے یہ بات، ایک کوئی بہت بڑا شیخ بیٹھا ہو نا، پیر، اس کے اندر سب چیز موجود ہو، اس کو تو پیٹ میں درد ہوتا ہے کہ بھائی میں بتاؤں اس چیز کو، میں اس وقت میرے پاس کافی موقع ہے، میں اس کو اور متاثر کر دوں کسی طریقے سے، اور پورے مجمع میں جب ایسا ہوتا تھا کہ بہت بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوتے تھے تو اپنے آپ کو اس طرح گرا دیتے تھے کہ مجھے تو بھائی پتہ نہیں، میں تو نہیں جانتا ہوں، یہ عالم حضرات بیٹھے ان سے پوچھیں۔ سبحان اللہ، بولیں سبحان اللہ۔ اب یہ کتنے متضاد چیزیں ہیں کہ مجھے تھوڑی سی یہ دے دی اللہ نے، کسی بھی رتبے دنیا یا دینی اعتبار سے، میں دوسرے کو حقیر سمجھنے لگا، میں یہ ہوں، اس میں یہ چیز نہیں ہے، اور میرا اس کے ساتھ جو معاملہ ہو گیا وہ ڈیفرنٹ ہونا شروع ہو گیا۔ تو اب یہ ہمیں بہت احتیاط اس چیز کی کرنی ہے۔ ہر آدمی کے پاس کوئی ایسی چیز موجود ہوگی کہ وہ دوسرے کے پاس نہیں ہے، آپ اس کو ذرا نخرے سے بات کر رہے ہیں۔ آفس میں آپ نے آپ کو ایک اس کرسی میں بٹھا دیا، کوئی نیا آدمی آیا ہے، ٹریننگ آدمی بیچارہ وہ بیٹھا ہے، واللہ آپ دیکھیں اس سے ڈفرینٹ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں لوگ، ڈفرینٹ کرے گا وہ کہ میں تو یہاں کافی دیر کا بیٹھا ہوں اس جگہ پہ، یہ ابھی آیا ہے، تو اس کو ایسے ٹریٹ کرے گا کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ حقارت تو یہاں تک لے آتی ہے کہ وہ اس آدمی سے وہ چل رہا ہے نا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں تماشے، وہ چل رہا ہے نا، ایک آدمی بات کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کی تو متوجہ بھی نہیں ہوتا اس کی طرف،
ہاں ٹھیک ہے. دیکھتے ہیں یہ رنگ آپ نہیں دیکھتے. مذہبی جگہوں پر بھی دنیاوی جگہوں پہ بھی آپ کو یہ رنگ واضح نظر آئے گا. تو کیا اس طرح آدمی کوئی جنت میں جا سکتا ہے؟ مجھے بتائیں آپ. کیا یہ ہمیں اللہ کو راضی کر سکتے ہیں؟ ہم تصوف جو ہم کہتے ہیں کیا ہمیں اللہ کی رضا مل سکتی ہے؟ آپ خود سوچیں. یہ جو گناہ ہے اس قسم کی جو باتیں کہ میں گناہ آپ کو بتائیں اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی وقت ایکشن لیتے ہیں. یہ بھی یاد رکھ لیں بات. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان گناہوں کو اسی وقت ایکشن لیتے ہیں. جس چیز پر وہ حکارت کر رہا ہے دوسرے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک دم اس کی سزا پہنچا دیتے ہیں اس آدمی کو. اتنی سخت اللہ کا غضب اترتا ہے اس بات پہ. اتنی نہ بہت بڑا گناہ ہے نا جو کبر بنا دے کس چیز کو. نہیں بتایا. یہاں ایک واقعہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں. آپ تشریف لے جا رہے تھے, آپ کے ساتھ ان کا صحابی بھی تھا, حواری جس کو کہتے تھے. اب کتنی بڑی بات ہے کہ ایک نبی اس کے ساتھ اس کا صحابی ہو. ٹھیک ہے, کتنی اونچی چیز ہے. جیسے آج کوئی شیخ ہے اس کے ساتھ کوئی اس کا خاص آدمی, خاص مرید یا خاص خادم ساتھ چل رہا ہو. ٹھیک ہے نا. اب کیا ہے کہ دیکھنے میں یہ ہے کہ اس خادم کے اندر وہ رتبہ پیدا ہو جائے کہ میں تو جناب اس شیخ کا خادم ہوں, اس کے قریب رہتا ہوں, میرا تو بہت کچھ ہے. اور دوسروں سے وہ ایسے بات کرے کہ تم وہ نہیں ہو جو میں ہوں. بولے سبحان اللہ. بس یہ حقارت ہے. کتنی نازک چیز ہے. آپ تو اب یہ کام تو نبی کے ساتھ ہو رہا ہے. وہ جا رہے ہیں ان کے ساتھ, ایک ان کا صحابی ہے حضرت اسلام حواری ساتھ ہے. تو جس مجمع سے گزر رہے ہیں تو دیکھا جس طرح گزرا تو اس میں سے ایک مجمع تھے ادھر, اس میں سے ایک شخص بیچ میں مجمع ایسے بھی تھا جو بیچارہ آدھی مجرم تھا, آدھی چور تھا جیسے ہوتا ہے. تو اس نے پیچھے تھا, اس نے پلٹ کر جو ساتھ تھا حضرت عیسیٰ السلام کے آدمی ان کا ساتھی جو تھا, اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور ایک دم اس کے دل میں شیطان نے ایک ڈنک مار دیا. کیا ڈنک مارا؟ اس کے دل میں ایک دم یا احساس ڈال دیا, پیدا کر دیا کہ بھائی دیکھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نیک لوگوں کا کتنا فائدہ ہوتا ہے. لوگ عزت کرتے ہیں نیک لوگوں کی. اس کو دیکھو, اس آدمی کو, اس کو پوچھ رہے اس آدمی کو کس درجے کے انسان دیکھا. کہتے اس آدمی کو پوچھ رہا ہے. میں دیکھو میں جا رہا ہوں, میرے ساتھ تو لوگ میرا استقبال بھی ہو رہا ہے, میرا سب کچھ ہو رہا ہے, اس کا تو کوئی پوچھ نہیں تھا. ایک دم جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے عیسیٰ کے پاس. کہتے رک جائیں آپ, یہاں فیصلہ ہو گیا ایک چیز کا. فرمایا اے عیسیٰ, یہ جو تیرے پیچھے آدمی تھا, یہ جو آدمی مجرم ہے, اس کو بتا کہ اللہ نے تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا اور جنت میں تیرا مقام تیار ہے, آ جا. اور تیرے ساتھ جو تیرا ساتھی ہے اس کو بتا دے کہ تیرے ساری اتنی نیکی تھی سب کو ختم کر دیا, صفائی کر دیا میں نے, اور تو یہ ہو گیا اور وہ یہ ہو گیا. یہ ہے حقارت. میرے بھائیو, اللہ تعالیٰ ان گناہوں سے ہمیں بچائے. ایکسپلین تو کیا, باتوں سے ہم نے کیا. اب میں آپ سے کہوں کہ بھائی یہ گناہ مت کریں, آپ کہیں کیوں نہ کریں, ہم کیسے نہ کریں, یہ تو ہو جائے گا. بات ختم نہیں ہوئی. صوفی ذات آگے چلتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم بتاتے ہیں کہ یہ گناہ کیسے ختم کریں. بولے سبحان اللہ. بات تو جبھی ہوگی نا کہ میں کہوں جی بڑی سخت بیماری ہے, سخت بیماری ہے, سخت بیماری ہے, اور کہے کہ دروازہ بند کر دوں گا. ٹھیک ہے, سخت بیماری پتہ لگ گیا, اب کریں گے ہم. تو یہ کوشچن ہوگا نا ہمارے دل میں, نہیں ہوگا کہ یہ تو ہو گیا, اب ہو سکتا ہے میں بھی اس میں بیمار ہوں, آپ بھی بیمار ہوں, اور یہ مرض ہمارے اندر. کیونکہ بیماری کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے کبھی اس بیماری پہ توجہ نہیں دی کہ یہ وائرس ہمارے اندر گھسا ہوا ہے, وہ تو اندر ہے. ہاں آپ نے کبھی اس کو نکالنے کی کوشش کی. آج میں نے یا آپ نے اس سے پہلے سوچا کہ ہم حقارت کے بارے میں سوچیں کہ کہیں مجھ میں یہ اندر گھسا تو نہیں حقارت. کیونکہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ اچھے اچھے رتبے دیے انسان کو, مذہبی بھی دیے ہیں, دینی بھی دیے ہیں, دنیاوی بھی دیے ہیں, اللہ نے کرم فرمایا ہے. تو کبھی اس نے اس سٹیج پہ جا کے سوچا کہ کہیں مجھ میں یہ مرض تو نہیں پیدا کر رہا شیطان, یہ چیز تو نہیں آ رہی. لیکن وہ اتنا غافل کرتا ہے ان چیزوں سے,
تھپکی دیتا ہو, نہیں نہیں تیرا کیا ہو سکتا ہے, جب تو صبح تلاوت کرے گا تو سب تیرے گناہ ختم, جب تو صبح ذکر کرے گا تو بالکل پار ہے. یہ پتہ نہیں کہ جو تو کام تجھ سے شیطان لے رہا ہے وہ ایک دم تیرا صفایا کر رہا ہے تیری نیکیوں کا, تیرا حال بہت برا ہوا ہے اللہ کی کتابوں کے اندر, تجھے معلوم نہیں ہے. یہاں بزرگان دین کہتے ہیں کہ ہر وقت انسان کو جو آخرت کا فکر رکھتا ہے ہر وقت اپنے محاسبے میں رہنا چاہیے, تزکیہ شیٹ اس کے سامنے رہنی چاہیے ہر وقت. سبحان اللہ. یہ معمولی چیز نہیں ہے, دنیا ٹیسٹ کی دنیا ہے, یہ ہمارا مسکن نہیں ہے, رانا نہیں ہے. اسی لیے ہم آئے ہیں کہ ایک ایک لمحہ ہمارا جو ہے بہت قیمتی ہے, دیکھنے کے لیے کہ رائٹ ہے یا لیفٹ ہے. یاد رکھ کہ ایک لمحہ ایسا آ جاتا ہے جیسے ابھی آپ نے آپ کو واقعہ سنا ہے کہ جس میں سارے اس کے اعمال ختم کر دیے جاتے ہیں, اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا. نہ تب تو اعمال رکھوں, جس اللہ نے کہا خبردار میرے حبیب کے سامنے اونچی ہو, سارے اعمال ختم کر دوں گا تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. ہے نا قرآن کی. کون تھے وہ؟ صحابہ کرام تھے, عمر تھے, صدیق تھے, اتنے بڑے بڑے صحابہ کرام تھے. تو اللہ تعالیٰ کہ دیکھو خیال رکھنا, یہ کام نہ کر بیٹھنا, یہ کام اتنا بڑا ہے کہ میں تمہارے اعمالوں کو ختم کر دوں گا. صدیق یہ تمہاری فاروق یہ سب ختم ہو جائے گی اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہونے دوں گا, اس لیے کہ کہیں تم توبہ کے دروازے نہ کھڑکاؤ. یہ اللہ کی شان ہے, قادر مطلق ہے. اس آدمی کو کہہ دیا چل تیرے سارے ختم, اس کو کہہ دیا یہ جو تیرا ساتھی اس کا ختم, جو چور ہے وہ میرا محبوب, اس کے درجے جنت ہے. کوئی روک سکتا ہے اس کو؟ بتائیں مجھے. لیکن ہمیں کیسی کبھی فکر ہوئی ہے بھیا بھائیو, کبھی سوچے اس چیز کو؟ بتائیں کیسی کیسی خطرناک بیماری ہمارے اندر جنم لے رہی ہے. ایک دم محاسبہ کرنا چاہیے کہ یار میں نے مجھے آج موقع مل گیا, میں تقریر کر رہا ہوں, پورا محاسبہ کرے. تو دیکھیں ہمارے اکابرین حضرت حکیم رحمت رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے جا رہے ہیں, ساتھ میں ان کے مفتی شفیع صاحب ہیں. ان کا واقعہ ہے, کہتے ہیں چلتے چلتے میں نے اجازت لی مجھے تھوڑی دیر چلنے دیں اپنے ساتھ. ان کے خاص مریدوں میں تھے اور خاص آدمی تھے ان کے. انہوں نے کہا تم آ جاؤ, میں تمہیں کسی آدمی کو ساتھ لے کے نہیں چلتے تھے. تو چلتے چلتے کہتے میں نے دیکھا انہوں نے جیب سے کاغذ نکال کے کچھ لکھ لیا اور پھر بند کر دیا. تو مرید تو اپنے شیخ کی عادات کو دیکھتے ہیں کہ بھئی کیا ہو رہا ہے, پھر چلے, پھر کاغذ نے پھر رکھ دیا. پھر جب پہنچ گئے میں نے کہا حضرت یہ کیا تھا جو آپ کر رہے تھے, لکھ رہے تھے؟ سبحان اللہ. تو حقیقت کیا تھا کہ میں اپنا محاسبہ کرتا جا رہا تھا, اس کمیوں کو لکھتا جا رہا تھا کہ ایسا تو یہ اور ایسا تو یہ, اس وقت یہ تو اس وقت یہ. بھئی ایسے تو نہیں بن گیا حکیم الامت. جب تک انسان اپنی باطن پہ محنت نہ کرے, کتنے بڑے بڑے مقامات آنے والے ہیں. آپ کو پتہ ہے موت, نزا, یہ کوئی معمولی چیزیں ہیں. اس میں یہ حقیقت انسان کی کھلیں گی تمام باطن کی گناہ. اور اللہ نے اتنا کتنا دلاسا دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے کتنا دلاسا دی ہے کہ ٹھیک ہے بھائی تو اس دنیا میں گئے تو گناہ کرتا ہے, لیکن ایک کام اگر تو کرے گا سائے مشکورہ, اگر تو کوشش کرتا رہا اور تو اس کوشش میں ناکام ہوا, کامیاب نہ ہوا, تب بھی میں تجھے کامیاب کر دوں گا. بڑے سبحان اللہ, کیسا حوصلہ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ کوشش کرنا تیرا کام ہے. بڑی پیاری بات کرتے تھے, ظاہر ہے میں ان کے ساتھ میں نے صحبت دی ہے. حضرت عارف باللہ ڈاکٹر حیر رحمۃ اللہ علیہ, میرے بھی مطلب ایک سیمی شیخ تھے الحمدللہ, اور ان کی بھی تھے حضرت جو مولانا تقی صاحب ہیں, مولانا رفیع صاحب ہیں, ان سے سنے باتیں ان کی, کتنی خوبصورت باتیں کرتے تھے. تو کتنی پیاری بات انہوں نے کی ہے. دیکھیں عالم تو نہیں تھے لیکن باتیں سننے اللہ والوں کی عجیب باتیں ہوتی ہیں. کہتے بھی آج یہ سب لوگ شکایت کرتے ہیں, بھائی انداز ہے سمجھانے کا, دیکھیں اللہ والوں کا, یہ نہیں کہ بڑے بڑے مسئلے کے ساتھ نہیں. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے پیغام انسانوں کے دل میں پہنچا دیا جائے اور وہ عمل پہ اتر جائے. روب نہیں ماننا, کوئی بڑی بڑے مسئلے نہیں ہے, بڑی بڑی آیت قرآن پڑھ کے تو لمبا خطبہ پڑھ کے نہیں, بڑی پیاری طریقے سے اللہ والے بہت معمولی طور سے, کیونکہ اس مجموعے میں ہر قسم کا انسان بیٹھا ہوتا ہے بیچارہ. تو ہمیں ایک ایسے انسان ہی بیٹھا ہے جو بیچارہ زبان اچھی نہیں سمجھتا ہے یا نادان آدمی ہے, اتنا علم نہیں ہے, تو ہمیں اس کو دیکھنا ہے, بڑے لوگوں کو نہیں دیکھنا. سبحان اللہ. مقصد یہ ہے کہ ہم اس انسان سے شروع کریں گے, اس کے سٹینڈ پہ رکھیں گے تاکہ وہ سمجھے. بڑے تو سمجھ ہی جائیں گے اس بات کو, لیکن اس کے سامنے ایسی ہی بات نہ کرے کہ وہ نہ سمجھے اور بڑے سمجھ جائیں.
یہ اللہ والوں کی دیکھیں کیسی محفل ہے. تو کہنے بھی دیکھیں آج کل تو اور کتنے بڑے بڑے عالم بیٹھے ہیں, مفتی تقی ہیں, رفیع ہیں, اس قسم کے علماء کرام ان کی مجلس سے بیٹھے ہیں, اور ہم جیسے جاہلوں کے لیے پھر ہم کو ایسے سمجھاتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ آج دنیا بڑی فکر کرتی ہے اس چیز کی کہ جی ماحول ہے. اب ذرا یہاں سے آپ کو یہ لندن چلا جائے, امریکہ چلا جائے, یا چلو بھائی شہر میں چلا جائے, سب سے بڑی شکایت ہمارے پاس یہ ہوتی ہے کہ ہم کیا کریں, مجبوری ہے, باہر ماحول میں چلے گئے ہیں, اپنے آپ کو کیسے بچائیں, اپنی آنکھوں کو کیسے بچائیں جناب, کتنا مشکل ہے, اتنی خراب جگہ ہیں لیکن ہمارا رزق لکھ دیا گیا ہے. دیکھیں کتنی پیاری بات کر رہے ہیں, یہ آج ہے یہ نہیں بات, ٹھیک ہے نا. عام لوگوں کو شکوہ یہی ہوتا ہے کہ جی اب ماحول ایسا بن گیا, اب ہم کیا کریں, اب یہ ہر طرف گانے بجانے چل رہے ہیں, جی ہم اپنے آپ قانون انگلیاں کیسے دیں, ہم جناب فنا ہو رہے ہیں تو اب ہم کیسے اپنے آپ کو روکیں. خاص طور پہ یہاں پہ آنے والے جو لوگ ہیں جو ویسٹرن کنٹریز میں ہیں, ان کے لیے تو ایک بہت بڑی بات ہے نا یہ کہ ہم اپنے آپ کو کیسے روکیں. تو یہ ایک قسم کا انڈائریکٹلی ایک شکایت سمجھ اللہ تعالیٰ سے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, ہمارے بس میں تو ہے ہی نہیں بات, تو ہم کیا کریں گے. فرمایا کیسی عجیب لوگ ہیں. اب یہ سمجھا رہا ہے شیخ, بولے سبحان اللہ, اللہ نے محفل دیکھے وہ سمجھا رہا ہے شیخ, کہتے یہ عجیب لوگ ہیں. مفتی صاحب دیکھیں بھائی یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے, چلو ٹھیک ہو گئے. اب جا کر انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم اب کیا کریں, ہمیں تم نے وہاں بھیج دیا اور ہم تو مجبور تھے, اب لڑکیاں باہر نکلنی, ہم نے کام پہ جانا ہے, ہماری آنکھ اوپر ہو جاتی ہے, فلاں ہو جاتا ہے, ایسے ہو جاتا ہے. آج کل یہ عام ہے نا باتیں ایسے کرتے ہیں ہم. تو پھر پتہ ہے کہ جب اللہ کے سامنے پیش کریں تو اللہ بھی ان سے ایک سوال کرے گا. بولیں سبحان اللہ. دیکھ اب یہ جواب دے رہے ہیں خود ہی ہو کہ تم یہ کرو, اللہ بھی جواب دے گا, پوچھے گا ان سے. اللہ تعالیٰ ان سے اگر یہ پوچھ لیا کہ چلو ٹھیک ہے ابھی تم اس ماحول میں چلے گئے, یہ سب کچھ تھا, لیکن تم مجھے یہ بتاؤ ایک بات. اللہ کہے گا اس آدمی سے, مجھ سے کہے گا, آپ سے کہے گا, اچھا تم ایک بات بتاؤ, تم اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہو, اب تو سب کچھ میں بھی جانتا ہوں, تم بھی جانتے ہو, کہ کیسے سمجھا رہے ہیں کہ مجھے اب تم یہ بتاؤ. اللہ پوچھے گا کہ جب یہ تیرے ساتھ سب کچھ ہو رہا تھا تو تو نے کبھی مجھے یاد کر کے یا کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے بچا, میں کیا کروں اس کے بارے میں. ہائے سبحان اللہ. کم از کم تو مجھ سے ایک دفعہ کہتا تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں اتنی مشکل پھنسی ہوں, میں دیکھ رہا ہوں, تو بتانا اب کیا کریں اس چیز میں. کہ اگر تو اس شکوے کو میرے تک لے آتا اور تم مجھ سے پیش کرتا, اللہ میں تنگ آ گیا, مجھ سے مجبور ہو گیا, ہم کیا کریں, ہمیں آپ بچائیں, آپ ہی کچھ کر سکتے ہیں. کہ اگر اتنی بات بھی تو اپنے مولا سے کر دیتا, اپنے رب سے کر دیتا, تو کیا تجھے اپنے رب پہ یقین نہیں تھا کہ وہ قادر مطلق ہے. یہ میرا ایک ٹیسٹ تھا, میں نے بتایا دنیا میں ہم ٹیسٹ ہیں, یہ سارے ٹیسٹ ہیں ہمارے لیے, اس میں ہم نے پاس ہونا ہے, اور اس کے پاس ہونے کے لیے ہر رستہ اللہ پاک نے کھولا ہے ہمارے لیے. کیا رستہ ہے کہ کوئی بھی حالات انسان کے ہوں, الحمدللہ فاذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون, رجوع کرو اپنے اللہ کی طرف, پلٹ جاؤ اپنے اللہ کی طرف. ذکر اللہ بہت بڑی چیز ہے. ذکر کا مطلب پلٹنا, اللہ کی طرف جانا. ذکر سے مراد یہ ہوتا ہے کہ میں بے بس ہو گیا ہوں, اللہ تعالیٰ اب مجھ سے گناہ ہو رہے ہیں, تو مجھے بچا. ذکر کا مطلب یہ ہے, ذکر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے درمیان, کیونکہ ذکر ایک ایسی فذکرونی اذکرکم, اتنا شارٹ کٹ رکھا ہے ملاقات کا کہ تو نے اللہ کہا نہیں اور میں آیا نہیں. جیسے جی ڈائریکٹ کو ہمیں سواری بتائیں کہ بس جلدی سے پہنچ جائیں, کہتے ہیں نا مجھے بس آپ جہاز میں بیٹھے ہیں, انشاءاللہ آپ 3 گھنٹے میں پہنچ گئے جدہ, آپ ویری گڈ, پہنچو بھی پہنچو, ہوتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے ایسی شارٹ کٹ ہمیں دے دیا کہ تو بس یہ کام کر, فوراً میری طرف تیری توجہ ہو جائے گی. فذکرونی بیچ میں کچھ رکھا ہی نہیں, فذکرونی بس تو یاد کر, میں تجھے سب کے سامنے ہوگا. یاد کرنے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ سب ہم اللہ لگ رہے, نہیں. یاد کرنے سے مطلب یہ ہے کہ ساری گزارشات اپنے اللہ کے سامنے پیش کر دو کہ مجبور ہوں, میں کفر کی طرف جا رہا ہوں, میں شرک کی طرف جا رہا ہوں, میں اپنی آنکھوں سے بچا نہیں سک رہا, میرے ساتھ یہ معاملات ہو رہے ہیں, حرام کے دروازے کھلے جا رہے ہیں, یا اللہ میں آ گیا ہوں, بچا مجھے, تو کس طرح بچائے گا. بولے سبحان اللہ. یہاں ایک پہلی نقطے بات کی سایہ مشکور. اب تم نے ایک عرضی پیش کر دی کہ کون فرما رہے ہیں, مجھے بولو کون فرما رہے ہیں, ڈاکٹر ہائی فرما رہے ہیں رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں, جس میں کون بیٹھے ہیں جی تقی صاحب, جن کے آپ سنتے ہیں نا بیانات, اس سے وہیں سے نکلے ہیں ان کی صحبت سے.
بڑے فخر سے کہتے ہیں مولانا تقی صاحب، بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ آج جو میں بول رہا ہوں تو صرف اس سے بول رہا ہوں کہ میری تربیت انہوں نے کی تھی. سبحان اللہ. چھپاتے نہیں کہ تربیت میں وہاں سے لی اور میں آج بول بھی نہ سکتا. سبحان اللہ. بانگ دوڑ کہتے ہیں، بڑے بڑے مجموعے میں یہ بات کرتے ہیں. میں تو ایک حدیث بھی نہ پڑھ سکتا، پڑھا ضرور لیکن نہیں پڑھ سکتا. سب وہاں سے پاور ملی ہے مجھے شیخ سے، اپنے شیخ سے جس نے تربیت کی ہے. تو کہنے لگے بھائی دیکھو اب کیا ہے، آپ نے شیعت کر دی تو اللہ تعالیٰ نے تو اتنی چھوٹ دی ہوئی ہے. جب آپ نے اللہ سے یہ بات کر دی اور اب پھر بھی آپ سے گناہ سرد ہو جا رہے ہیں تو آپ کا فائل پہنچ چکی ہے اللہ تک کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کہیں گے تو نے فریاد نہیں کی، فریاد تو آپ کر چکے ہیں. تو پھر اللہ دوسرے بات کرے گا کہ ٹھیک ہے تیری فریاد میرے پاس آئی تھی، تو نے کوشش تو کی تھی نہ بچنے کی، بس اس کوشش کو پسند کرتا ہوں، اس کو جنت میں لے جاؤ. تو نتیجہ کیا نکلا باتوں کا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ہم بہت کمزور ہیں، ہم دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم حقارت بھی کر سکتے ہیں. اللہ کسی کو عالم بنایا ہے، کسی کو حافظ بنایا ہے، کسی کو قاری بنایا ہے اور کسی کو ہماری طرح جاہل بنایا ہے، لیکن ہر ایک کو اپنے اپنے رتبے میں رکھا ہوا ہے. ہر آدمی کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں یہ مرض نہیں آنا چاہیے حقارت کا. اس کے لیے ہم کیا کریں؟ بیٹھے نہیں بلکہ کیا کریں؟ کوشش کریں. وہ ہم نہیں کرتے. کسی گناہ کے لیے ہم کوشش نہیں کرتے، واللہ ہی نہیں کرتے کوشش. آج میں بتائیں، میں آپ سے ویسے مشورہ کرتا ہوں، اتنے لوگ بیٹھے ہیں، آج کسی نے کسی گناہ چھوڑنے کی کوشش کی؟ نمازوں پہ زور ہے، تلاوتوں پہ زور ہے اور پتہ نہیں کن کن چیزوں پہ زور ہے، یہ سب رہ جاتے ہیں، نفی ہو جائیں گے، لا ہو جائیں گے. ایک گناہ سب کو ختم کرتا ہے. شیطان زبڑا کی عبادت کرنے والا تھا، مجھے بتائیں، جو فرشتوں کا استاد تھا، کہاں گئی اس کی عبادات؟ کہاں گئے سجود؟ کہاں گئی وہ سب باتیں؟ ہوا کی طرح غائب ہو گئی، بلکہ نفی اتنا ہوا کہ ملون کر دیا اللہ پاک نے اس کو. پتہ نہیں کہاں جاتی یہ کب چیزیں کہاں جائیں گی. ہمیں زیادہ یہ سوچنا چاہیے، کس طرف؟ منیات کی طرف سوچنا چاہیے، ادھر زور نہ لگائیں. بلکہ آج بھی بتائیں کہ دن میں ٹھیک ہے آپ نے تسبیحات کی ہوں گی، ذکر کی ہوں گے، تلاوتیں کی ہوں گی، کسی نے 10 پڑھے ہوں گے، قرآن 10 پڑھے ہوں گے، کسی نے فلاں نفل پڑھے ہوں گے، کسی نے روزہ بھی رکھا ہوگا، الحمدللہ سب کچھ. لیکن میں ایک سوال کرتا ہوں کہ کبھی اس آج کے دن میں آپ نے کسی گناہ کی طرف کتنی توجہ دی؟ بتا دیں. ہے صحیح بات یہ نہیں کہہ رہا، متفق ہے میرے واسطے نہیں. آپ دیکھیں یہ کیا ہے، آپ کسی کامل ولی کی نشانی یہ ہے. اب سنیں، آپ کامل ولی کی نشانی ہے کہ وہ وظائف نہیں ملتے، وہ منیحیت پہ زور کیا جاتا ہے. یہ نشانی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کامل ولی کی. وہاں کسی وظائف کی آپ کو نہیں بتائے جائیں گے، بڑے بڑے چلے نہیں بتائے جائیں گے آپ کو، بڑے بڑے نوافل نہیں بتائے جائیں گے، بڑی کچھ نہیں. میں نے اپنے حضرت سے ایک دفعہ گزارش کر دی، جوش ہوتے ہیں نا شروع میں، حضرت میں روزے رکھنا چاہتا ہوں. وہ مسکرائے، کہتے روزے نہ رکھیں، گناہ چھوڑنے کی کوشش کریں. ہاں، کیونکہ روزے رکھنے نفل مانگ رہا تھا. میں روزگار ہوں گا، بس میں نفل روزے رکھوں گا، بڑا ولی بن جاؤں گا، فلاں ہو جاؤں گا. یہ دیکھیں کس طرح نفس انسان کو اوپر لے کے جاتا ہے. شیخ نے وہیں آ سکتا، کہتے تو روزے چھوڑ دے، یہ روزوں کی ضرورت نہیں، گناہ چھوڑ. کامل شیخ کی نشانی یہ ہے. آپ یہ دیکھیں، اٹھا کے دیکھیں ہسٹری، آپ کامل شیخ جتنے بھی کامل شیخ گزرے ہیں ان کے یہاں منیات پہ زور ہوتا ہے، نفی پہ زیادہ زور ہے، اسبات پہ زیادہ زور نہیں دیتے. وہ کہتے چھوڑو باتوں کو، اس چیز کو چھوڑو جس کے لیے یہ دنیا میں بھیجا گیا ہے. اللہ نے اس دنیا میں ہمیں عبادت کے لیے نہیں بھیجا، سجود کے لیے نہیں بھیجا. بڑے بڑے فرشتے بیٹھے ہیں، رکوع کرنے والے، سجدے کرنے والے، ذکر کرنے والے. اللہ نے یہ دیکھا ہے کہ میں تو ایک کھیل دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس دنیا کو نافرمانیوں سے سجا دوں گا اور تجھے وہاں بھیجوں گا، تو وہاں سے بچ کے کیسے آتا ہے، یہ کمال دیکھنا چاہتا ہوں. ہاں، بزرگان دین کہتے ہیں کہ بھائی ساری زندگی تم تہجد نہ پڑھو، سارے دن تم نوافل نہ پڑھو، ساری زندگی تم لمبی تلاوتیں نہ کرو، حافظ نہ ہو، عالم نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، ساری زندگی تم سے یہ نہیں ہو سکتا، کچھ نہ کرو. لیکن اگر 5 وقت فرائض ادا کرتے ہو، جو فرائض اللہ نے دیے ہیں آپ کو 5، ان فرائض کو ادا کرتے ہو اور باقی وقت سارا گناہ کو ختم کرنے میں لگتے ہو، تو جنت فردوس کا ہر دروازہ کھلا ہے تمہارے لیے. بولو سبحان اللہ. اب حقارت کو چھوڑنے کا بڑا آسان طریقہ ہے. حقارت کس وجہ سے آ رہی ہے کہ آپ کو گروہ مل گیا، تو یہاں ایک دم آپ سوچیں اپنے آپ کہ میں اس انسان کو کمتر کیوں سمجھ رہا ہوں. وہ مثال تو میں نے آپ کو دے دی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کی.
کہ مجھ میں کیا میں یہ ہوں اس لیے میں اس کو اس لیے سمجھ رہا ہوں کہ میں اس سے اس طرح ملوں. ایسے کبھی جس رسول رسول کی امت ہی ہیں کیا ان کے دربار میں کبھی دیکھا تھا ایسے تشخیص ہوتے ہوئے کہ یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں؟ سبحان اللہ. پتہ ہی نہیں چلتا تھا کوئی کہاں ہے کوئی کدھر ہے. بلکہ بدو آتے تھے اور سب کو چیرتے ڈائریکٹ بیٹھ کے سوال کرتے تھے. وہ کہ صحابہ کرام فرماتے تھے ہم انتظار کرتے تھے. ان کا تو بہت اعلیٰ ادب تھا نا, پہچانتے تھے کہ ہم انتظار کرتے کہ کوئی بدو ہے سوال کرے تو ہمارا جواب بھی اس میں مل جائے. سبحان, بولو سبحان. یہ شان نہیں چاہیے. جتنے بڑے عالم بن جاؤ اتنے بڑے جاہل بن جاؤ لوگوں کے سامنے. سبحان اللہ. ٹھیک نشان, جتنے بڑے عالم بن جاؤ اتنے بڑے جاہل بن جاؤ لوگوں کے سامنے کہ میں کچھ نہیں جانتا. تو پھر اتنے قریب آئیں گے لوگ آپ کے, سبحان اللہ, آپ سے فیض لینے کے لیے کہ سارے زمانے میں فیض پھیلنا شروع ہو جائے گا. تو پہلے مراقبہ تو یہ کہ آدمی سوچے کہ بھائی تو ہے کیا. ایک بات سوچ رہے کہ جو کچھ بھی اللہ تو نے مجھے دیا ہوا ہے, علم دیا ہے, جو رتبہ دیا ہے, جو کچھ بھی دیا ہے, یہ سارا کا سارا عطیت تو نے دیا ہے. ایسے کہ جیسے میں آپ کو ایک یہ اتار کے جیکٹ آپ کو دے دوں, یہ پہن لو 5 منٹ کے لیے, تو اب آپ کے دل میں کھٹکتا رہے گا یار میری نہیں ہے. اب یہ کہ یار تو بڑا خوبصورت لگ رہا ہے, ہاں خوبصورت لگ رہا, پتہ ہے میری نہیں ہے. ایک ہیزیٹیشن ہوگی اس کے دل میں, ہوگی نہیں ہوگی, اس کے احساس میری نہیں ہے بھائی جیکٹ ہے تو اس کی ہے یا نہیں. ایسے میں آپ کو اتار کے اپنا کوئی انگوٹھی یا کوئی چیز دے دیتا ہوں, یار بڑا بہت خوبصورت ہے, آپ کہیں گے میری تو ہے ہی نہیں, عجیب سے لگے گا نا آپ کو. تو یہ جو اللہ نے آپ کو رتبہ دیا کس نے ہے, کس نے دیا ہے؟ یہ عطائی ہے, اللہ نے دیا, میرا تو ہے ہی نہیں. بولے سبحان اللہ. مثال سمجھ آ گئی کہ جس طرح جیکٹ پہن کے آپ کو دل مطمئن نہیں ہوتا, اس لیے آپ کسی عہدے سے مطمئن ہی نہ ہو. آپ کی تو سب اٹھ جانے والی چیز ہے, جب چاہے اللہ مجھ سے لے لے گا, جب چاہے چھین لے گا. میرا ہے ہی نہیں, میرا قرآن میرا ہے ہی نہیں. یہ سب کچھ تو اللہ نے دیا ہوا ہے. جب تیری ہے ہی نہیں چیز تو پھر تو کبر کیسے کرے گا, حکارت کیسے کرے گا اس شخص سے. بولے سبحان اللہ. پتہ میری باتیں آپ سمجھ بھی رہے ہیں, نہیں سمجھ رہے ہیں, مجھے سمجھانا آتا نہیں نا زیادہ اچھی طریقے سے, سمجھ رہے ہیں بھائیو. I'm sorry کہ میں اتنا اچھا بول نہیں سکتا ہوں, یا مجھے ادائیگی میں تو جاہل آدمی ہوں, چیزیں بتانا میرے لیے مشکل ہوتا ہے نا. تو کوشش تو کر رہا ہوں آپ سمجھیں بات میری, سمجھیں تو فابیہ بہت اچھی بات ہے الحمدللہ. تو مثال دیکھ رہے ہیں, جیکٹ کی مثال آپ کو دی. تو جب ساری چیزیں عطائی اللہ کی طرف سے, علم ہو, قرآن ہو, قرات ہو, یا کوئی رتبہ دنیا کا ہو, سب چاہے لے لیتا ہی نہیں لے لیتا اللہ, لے گا نہیں لے لے گا. تو تیرا ہے نہیں تو تیرا حقارت کیوں ہمارے دوسرے سے, کس وجہ سے. سبحان اللہ. ہاں تو اسی چیز کہ آئی کہاں سے حقارت ہے, اس کو پکڑو. کدھر سے آئی ہے وہ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا. کہاں سے آتی ہے سب کچھ, دل سے آتی ہے. تو جب یہ حقارت ہے سب سے پہلا ایک کام کرنا چاہیے, کیا کہ دل کو دھو ڈالو. سبحان اللہ. آپ کی شرٹ سے بدبو آ رہی ہے, آپ کیا کریں گے, پرفیوم ڈالیں گے؟ نہیں, سب سے اس شرٹ کو پہلے دھو ڈالو. تو جب دو ڈالو گے دیکھیے پرفیوم نہ آپ لگائیں پھر آپ بدبو نہیں آئے گی. بچیں بس. تو پہلا کام شرٹ کو یہ نہیں کہ اس پہ خوشبو لگا دو, وہ تو اور ایک رنگ بن جائے گا, پسینہ اور خوشبو, وہ تو ایک نیا سینٹ بن جائے گا. تو کرنا کیا چاہیے کہ جب بدبو آئی اس میں ڈالو واشنگ میں, پہلے اس کو صاف کرو, صاف کر کے پہن دو, پھر اس کے سینٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو ادھر ہی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جب تیرے دل میں یہ چیزیں پیدا ہونے شروع, حقارت آنی شروع ہو جائے, تو سب سے پہلے کیا کام, دل کو دھو ڈال. کوئی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں, اس گندے دل میں کوئی تیری عبادت نہیں جائے گی. اس کو پہلے کیا کام کر, دھو ڈال. اللہ میں کس سے دوں, اچھا پانی سے دوں, منرل واٹر سے دوں, آب زمزم سے دوں. کہتے دنیا کی کوئی بھی تو پانی لیا نہیں, دھلے گا تو کس سے دھلے گا, فاذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. دل کے دھونے کے لیے میں نے ایک ہی پانی رکھا ہے. سبحان اللہ. وہ کون سا پانی ہے, دل کی. جب آپ کے دل میں حقارت آ رہی تو فوراً ایک کام آپ کریں, تسبیح پڑھیں, اللہ کا ذکر شروع کرتے ہیں. 2 کام کر کے دیکھیں, حقارت کی جڑی نکل جائے گی اللہ کی فضل سے. کریں گے بھائی, اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو توفیق دے. تو کوشش تو کی ہے میں نے اپنے آپ کو صحیح کرنے کی, بات کو ایکسپلین کروں. الحمدللہ آپ سمجھ گئے ہیں, تو انشاءاللہ میں بھی اور آپ بھی اس پہ کوشش کریں گے کسی کو حقیر نہ سمجھے. وہ سارے رتبے اسی وقت اللہ ختم کر دیتے ہیں. سب سے اپنے آپ کو بہتر سمجھے, اور سمجھیں یہ مجھ سے بہتر ہے, میرا تو عطیہ ہے, اگر اس کے پاس یہ چیز نہیں ہے تو اچھا اسے کچھ چیز دینی تو نہیں نہ پڑے گی, تو فری پھر رہا ہے ماشاء اللہ, اس کا کیا حساب ہوگا.
بھائی حساب تو میرا ہوگا تو آپ جھک جائیں، میری چیز نہیں ہے تو اس کی چیز ہے بھائی، اب نیچے ہو جاؤ، یہ تو وقت ہی دیا اللہ پاک نے مجھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین شفیع المسلمین طه و یاسین الحبیب الامین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی ازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وسلم تسلیما دائما ابدا کثیرا کثیرا۔ اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا حزننا وجدنا خطأنا حمدنا كل ذلك عندنا، اللهم اغفر لنا ما قدمت ما أخرت ما أسررت ما أعلنت ما أسرفت وأنت أعلم به، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت۔ اے میرے مولا اپنے فضل کرم سے میرے مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما، یا اللہ ذکر کے صدقے سے ہمارے تمام باطنی گناہوں کو پاک فرما دے، یا اللہ ہمارے تمام باطنی گناہوں سے ہمیں پاک فرما دے، یا اللہ تمام باطنی گناہوں سے ہماری حفاظت فرما میرے مولا، یا اللہ ہر گناہ سے ہماری حفاظت فرما میرے مولا، یا اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما میرے مولا۔ جن بیماروں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے میرے مولا، ان کو شفاء کامل عاجل نصیب فرما۔ ایک خاتون بہت سخت بیمار ہے، اس نے آپ سے التجا کی ہے، چھوٹے بچے ہیں اس کی دعا فرما، اللہ تعالیٰ اس کو صحت کامل عاجل نصیب فرمائے، یا اللہ اس کی پریشانی کو دور فرمائے، یا اللہ اس کو صحت عطا فرما، یا اللہ اس کو صحت عطا فرما، یا اللہ اس کو صحت عطا فرما، اور دیگر جتنے بیمار ہیں مریض ہیں میرے مولا ہم سب کو شفا نصیب فرما، یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، یا اللہ جو کسی مصیبت میں گرفتار ان کی مصیبتوں کو دور فرما۔ اے میرا مولا ہماری اس دنیا کو بھی آسان فرما دے، آخرت کو بھی آسان فرما دے، موت کے وقت کو بھی آسان فرما دے۔ اے میرے مولا اچھا اعمال کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں اطاعت نصیب فرما، اتباع نصیب فرما، آپ کی پیاری پیاری سنتوں سے ہمیں عشق نصیب فرما، یا اللہ اپنے فضل کرم سے اپنے حبیب کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما، یا اللہ ان کے درجات بلند فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔